پرائسز کم ہو گئی اور یہاں پر کس طریقے سے وہ بھی سب کے لیے ہوئی ہے, وہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں. جی وہ سب کے لیے جس مذہب کا تہوار ہے اس نے اگر سستا کیا ہے تو وہ اپنے مذہب کے لیے نہیں کیا, پوری انسانیت کے لیے سستا کیا. جناب ہمارا مذہب ہے اور ہمارے سیلیبریشن ہے, آپ کے لیے سب چیزیں سستی ہیں. اور جگہ جگہ لکھا پائے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سب کے لیے ایسا کر دیا گیا ہے. بالکل ایسا. اب یہ سوچئے وہ گورنمنٹس جن کا دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں, وہ بھی اس چیز سے جو ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر خواتین حضرات, ہمارے یہاں پر سیٹ پر ایک ٹھیلا بھی تیار ہو رہا ہے. اس کی کوئی وجہ ہے جو ہم یہاں پر اس ٹھیلے کو لے کر آئے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک ایسے شخص سے بھی ملائیں گے جن کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. وہ کیوں ایسے ہیں, وہ کس لیے ایسے ہیں, یہ تو وہ خود ہی اپنی آواز میں اور زبان میں بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں ان سے یہ لڑوں گی کہ آپ کو کیا تکلیف ہوئی تھی کہ آپ عام آدمی کے لیے اتنی خدمت کرنے کے لیے پہنچ گئے, اور جبکہ جگہ جگہ آپ کے کام میں روڑے اٹکائے گئے پھر بھی آپ نہ رکے. تو آپ کی یہ کیا حد ہے, اور آپ جائیں گے اور کس عزم کے ساتھ جائیں گے. اور اگر دل مانے تو اس وعدے کے ساتھ وقفے پہ جاؤں گی کہ آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے. بتائیے, دل مانے گا تو ان کے ساتھ شامل ہوئیے گا. ڈن ہو گیا. خواتین و حضرات, چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ پھر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہے گا رمضان عشق میں ایک ایسے شخص سے آپ کی ملاقات کرائیں گے جو ایک بہت ہی بڑا عزم لے کر نکلا ہے. نہ وہ کسی بڑے باپ کی اولاد, نہ اس کے پیچھے کوئی جائیداد, نہ وہ کوئی بہت کوئی ریسورسفل انسان, وہ صرف ایک عام پاکستانی ہے. یہ عام پاکستانی کون ہے, اس وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم. رمضان عشق میں ہماری ٹیم آپ کی منتظر. اس وقفے کے بعد آتے ہیں. دیکھنے والوں کو, جوائن کرنے والوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان عشق ہے ہماری خوبصورت نشریات خواتین و حضرات A+A ٹی وی پر بہت محنتوں کے ساتھ سجائی گئی. اب کچھ دیر بعد جو ہونے والا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو آپ کے سامنے ضرور آئے گا. یہاں پر جو ہم ایک پھلوں کا یہ ٹھیلا تیار ہو رہا ہے, اور یہ صرف پھلوں تک محدود نہیں ہے, یہ بہت زیادہ تعداد میں اس طرح کے واقعات اور چیزیں ہو رہی ہیں, وہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے. ساتھ ساتھ وقفے پہ جانے سے پہلے جن حضرت کا میں نے ذکر کیا تھا, ہمارے بھائی, وہ کون ہیں, وہ اپنے آپ میں کیسے پوری ایک آرگنائزیشن بن گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کچھ لوگ جانتے ہیں یہاں پر, کچھ لوگ نہیں جانتے. البتہ میں ان کے کام سے بہت متاثر, میری ٹیم اور یہاں پر یقین بہت سے لوگ جو ان کو جانتے ہیں وہ ان کے کام سے بہت شدید متاثر ہوئے ہوں گے. انتہائی نڈر پاکستانی عالمگیر خان. السلام علیکم. کیسے ہیں عالمگیر؟ دیکھ کے پیچھے پانی ادھر ہے. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فرحان بھائی, حسان بھائی, جویریہ, کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ اچھا, عالمگیر صاحب سے تھوڑا بہت واقفیت ہے آپ کی, آپ لوگ جانتے ہیں, ملا, ٹھیک ہے. میں چاہوں گی ذرا عالمگیر ذرا قریب میں آئے, جن کا ذکر میں نے اتنا کیا. کون کون جانتا تھا عالمگیر کے بارے میں پہلے سے؟ مائک دو, کون کون جانتا ہے, ذرا میں دیکھنا چاہوں کون کون کیا جانتا ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح کہ پہلے عالمگیر کیا کیا کام کر رہے ہیں. جی, ان کو میں جانتی ہوں. یہ سب سے پہلے انہوں نے وہ گٹر کے ڈھکن جو آپ بتا رہی ہیں نا, وہ کام شروع کیا تھا. اور اس کے بعد کوئی بھی جیسے کام ایسا ہوتا ہے نا جو عوام کے خلاف ہو, تو یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں فوراً. ان کو میں ٹی وی میں دیکھا, فوراً پہنچ جاتے ہیں اپنی ٹیم کو لے کے. تو فوراً کیسے پہنچتے ہیں یہ بھی پوچھوں گے. اچھا, آپ لوگوں کی باتوں سے سوالات بھی آ رہے ہیں. آپ کیسے جانتی ہیں عالمگیر کو؟ یہ گٹر کے ڈھکن سارے بند کر رہے تھے اور اس کے ساتھ کوئی تصویر بھی بناتے جا رہے تھے, اور اس کے علاوہ انہوں نے گورنر ہاؤس میں کچرا بھی لے جا کر پھینکا تھا سارے شہر کا. اور کون جانتا ہے عالمگیر کے حوالے سے؟ جی جی بہن, بیٹا فوراً بھاگ جائے کرو نا. جی بولیے. جی, سب سے پہلے مجھے پتا چلا کہ ہمارے ملک میں بھی کوئی پاکستانی ہے. ان کو دیکھ کر پتا چلا کہ واقعی پاکستانی ہیں اس پاکستان میں, جو واقعی پاکستان کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور عالمگیر کی کوئی ایسی خاص بات جو آپ لوگوں نے فالو کی ہو جس سے آپ لوگ متاثر ہوئے؟ جی جی, میں ان سے بہت زیادہ متاثر ہوں,
اور فیک سیٹ کے بانی بلا شعبہ جو ہے پاکستان کے ہیرو ہیں. کیا بات ہے. یہ مجھے بتائیے کہ آپ جس طریقے سے میں تھوڑی بہت آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں, یہ ہم لوگ آگے آ جائے اگر قریب آ جائیں گے, اگر آپ کو برا نہ لگے یہیں بیٹھ جاتے ہیں نا, یہیں بیٹھ جاتے ہیں, سب کے ذرا قریب ہوں گے سب لوگ. اچھا بھیا یہ بتائیے کہ آپ نے جو میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں اور بخدا میں ڈر گئی آپ کی ویڈیوز دیکھ کر کہ آپ کو ڈر ور نہیں لگتا. دیکھیں ڈر اللہ سے لگتا ہے, اور ایک چیز یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر آپ ڈر گئے انسان سے یا انسان کے آگے جھک گئے یا تو یہ ایسا ہے کہ اس کی پوجا کر رہے ہیں آپ, ٹھیک, آپ شرک کر رہے ہیں کہ ڈرنا اللہ سے صرف, بے شک بے شک اس نے آپ کو بنایا ہے, وہی مالک ہے. تو اگر آپ کسی اور سے ڈریں گے میرے نزدیک یہ شرک ہے. تو بے شک بے شک بے شک. تو یہ جو لوگ ہیں انسان ہیں یہ بت ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکتے. اس کو یوں سمجھے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 چیزوں کا ذکر ہے اور 2 وعدے کیے اللہ نے. پہلی چیز یہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ سے رزق چھین نہیں سکتی, لے نہیں سکتی, وہ لکھا ہوا طے ہے. بے شک. دوسری چیز عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں, بے شک. وہ وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے. یہ جتنے انسان ہیں یہ کوئی آپ کی عزت میں کمی یا بڑھاوا نہیں لا سکتا. کیا بات کیا. زندگی موت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہوا ہے, اسی کے ہاتھ میں. تو یہ انسان میرے نزدیک یہ بت ہے, چاہے وہ کسی کرسی پہ بیٹھے ہوں, کسی عہدے پہ بیٹھے ہوں. اچھا سب بت ہیں. بالکل بت ہے. یہ جو سارے حکمران بیٹھے ہیں سب بت ہیں. میرے نزدیک کوئی بھی کام کا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. حکمران اگر نا اہلی کرے گا تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اگر وہ پرفارم کرے گا چاہے کسی بھی سم میں ہو, ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. ہم نے جہاں یہ گٹر کے ڈکن کا یہ ایشو اٹھایا تھا, کراچی یونیورسٹی کے سامنے ایک ڈکن مین ہول کھلا تھا. اچھا پہلے دن ہوا کیا تھا, میں آپ سے پوچھوں گی, یہ پہلا کیا واقعہ ہوا تھا جس وقت آپ نے کہا کہ اب یہ میں نے کام کرنا ہے؟ کیا ہوا تھا ایسا جس نے آپ کو جو ہے نا وہ میزائل بنا دیا؟ نہیں کوئی ایسا کوئی فلمی واقعہ نہیں ہوا. لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ کوئی ایک واقعہ ہوا. نہیں, میں ایک عام نوجوان ہوں, اس کراچی میں رہا ہوں, اور جو بھی ایک عام آدمی کی تکلیف ہوتی ہے انہی تکالیف سے میں بھی گزرتا ہوں. ٹھیک ہے, وہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ایک عام آدمی کے لیے بہت اہم ہے. شاید آپ لوگ یا بہت سے ایسے لوگ جن کے لیے وہ بہت مائنر سی چیزیں ہوں. وہ عام آدمی صبح جاب پہ جائے گا, انٹرویو پہ جائے گا, ایگزام دینے جائے گا, بزنس پہ جائے گا, بس میں لٹکتا ہوا جائے گا, کوئی ٹرانسپورٹ فیسیلیٹی نہیں ہے اس کے پاس. اچھا بائک پہ جائے گا, ٹریفک وارڈن اس سے کسی وجوہات کے بغیر جو ہے رشوت لے گا. پولیس اسٹیشن وہ جائے گا تو اس سے رشوت لی جائے گی ایک ایف آئی آر کاٹنے کے لیے جو اس کا رائٹ ہے. سول ہاسپٹل, جن ہاسپٹل یا کوئی بھی سرکاری اسپتال میں وہ جائے گا, وہاں بھی جب تک اس کی پرچی نہیں ہوگی تو اس کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہو. مقصد یہ کہنے کا کہ صرف یہ وی آئی پیز کے یا یہ جو لوگ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ان کا رائٹ ہے, نہیں. ہمارے فکسڈ کا مقصد یہ ایک آگاہی مہم ہے, یہ ایک اویئرنیس کی مہم ہے. لوگ ہمیں ایک روایتی این جی او سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ایدی صاحب سے بھی لوگ کبھی کبھار کمپیئر کرتے ہیں لیکن وہ بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا کام ہے ان کا. ہمارا وہ کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم نے لوگوں میں شعور دینا ہے, ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ وی آئی پی ہے, ایک عام آدمی کو خاص بنانا ہے. نہیں تو یہ وی آئی پی تو کیسے سکتے ہیں, ان کے لیے تو نہیں نا ٹریفک روکی جاتی ہے. یہ وی آئی پی کیسے ہو گئے, ان کو تو رکنا پڑتا ہے اس ٹریفک میں. تو ان میں یہ ایک شعور ڈالنا ہے کہ یہ خود کو طاقتور سمجھیں, یہ خود کو کمزور نہ سمجھیں, یہ اپنے رائٹ کے لیے کھڑے ہوں. اور ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ بھی کچھ جرائم میں شامل ہوتے ہیں. آپ بھی اگر کوئی یہ لوگ کچرا نہیں اٹھاتے تو پھینکتا کون ہے, آپ اور میں پھینکتے ہیں نا. تو یہ بھی ان کو سمجھانا ہے اور اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور اس میں وہ بے شک رکاوٹیں کھڑی کرے, لیکن اگر آپ 1 سے 2, 2 سے 4 یا مزید تعداد میں ہوں گے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. بٹ عالمگیر دیکھیے, میں تو آپ سے کاؤنٹر کوشچن کروں گی, انفیکٹ فرحان اور احسان بھائی آپ بھی کریے گا. مجھے بات بتائیں, آپ یہ آج جس جگہ پر آپ کو رب نے ہمت دی ہے
تو شاید اللہ تعالیٰ نے آپ نے ہمت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی بھی فرمائی, آپ کا ساتھ بھی دیا. ٹھیک ہے, عوام کی دعائیں آپ کو دیکھنے کے بعد, آپ کو جاننے کے بعد, آپ کی موومنٹس کو فالو کرنے کے بعد ان کو پتا چلا آپ کیا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ آسان تو نہیں ہوگا. اتنے لوگ جب آپ کے ساتھ آج شامل ہوئے ہیں, اس سے پہلے جب کوئی نہیں تھا, تو آپ نے کس طریقے سے یہ کیا کیا, اور آپ کو دھمکیاں, مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے, میں نے ایکچولی خود بھی دیکھا تھا, if I'm not wrong, آپ کی کچھ ویڈیوز بھی آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تھریٹ بھی ہے, ایسا کچھ ہوا تھا؟ بالکل ہوا تھا. آپ کو کیا تھریٹس آئی تھی؟ دیکھیں, پہلے میں تھریٹ کا بتاؤں, پھر بتاؤں کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا. تھریٹ میرے والد صاحب کو ایک کال آئی ایک انسپیکٹر کی جانب سے, اور ایک انسپیکٹر وہ ایس ایچ او تھا پولیس کا. اچھا. اور وہ مجھے پتا ہے وہ چین بھی کیا ہے, بہرحال سی ایم کا کہہ لیں کہ ان کا ہاتھ تھا پیچھے. اچھا. تو انہوں نے والد صاحب کو کال کی کہ جس گاڑی میں میں کیمپین کرتا تھا وہ چونکہ میرے والد صاحب کے نام پہ رجسٹر ہے, اس لیے ان کو کال کی, ان کو کہا کہ آپ کی گاڑی پر ہٹ اینڈ رن کا جو ہے وہ کیس درج ہے, آپ آ جائیں کل, آج آ جائیں اور تھانے میں جو ہے وہ. اچھا, ہٹ اینڈ رن کا آپ لوگوں کو پتا ہے کیس کیا ہوتا ہے؟ ہٹ اینڈ رن یعنی کہ کسی کو سڑک پر گاڑی چلتے ہوئے کسی نے اس گاڑی نے مار دیا اور وہ گاڑی وہاں سے بھاگ گئی. جی. کہ ان کے والد صاحب پر یہ کیس بنا کہ جنہوں نے کسی کو سڑک پر گاڑی چلتے ہوئے زخمی کیا ہے یا مارا ہے اور وہ گاڑی وہاں سے فرار ہو گئی, یہ ہٹ اینڈ رن کیس ہوتا ہے. جی. تو اس کے بعد میں نے فوری طور پہ تقریباً 15 to 20 منٹس کے اندر ہی ایک ویڈیو بنائی اور اس کو سوشل میڈیا پہ ہم نے لانچ کیا. کیا ویڈیو بنائی تھی آپ نے؟ ویڈیو میں ایک تو گاڑی کے چاروں اینگل سے ہم نے اس کے مناظر دکھائے. اچھا. کہ کسی جگہ اگر کوئی ڈینٹ ہو یا کوئی نشان ہو ایکسیڈنٹ کا, اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور میں نے ان ایس ایچ او کا نمبر بھی جو ہے وہ بھی فیس بک پہ وائرل ہو گیا تھا, کہ میں بولا اب آپ لوگ ان سے پوچھیں کہ یہ تھریٹننگ انداز میں کال کیوں کر رہے ہیں. اور وہ ان کو اتنی کالیں گئی کہ نمبر ہی بند ہو گیا ان کا, لوگوں نے کالیں کی ان کو. جب وہ ادھر یہ چیز ڈیفیوز ہوئی, نیکسٹ ڈے میرے ساتھ جو ساتھی تھے ان کو گھر سے انہوں نے اٹھایا, اگین پولیس والے تھے, اور ان پہ لینڈ